شہر قائد میں ایک اور ٹریفک حادثہ، شادی کا گھر ماتم میں بدل گیا۔ لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی۔ جاں بحق شخص کی شناخت حذیفہ کے نام سے ہوئی۔ متوفی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ دوست کے مطابق حذیفہ کی 1.5 ماہ بعد شادی ہونے والی تھی۔ حادثے کا شکار ہونے والے دونوں افراد فیکٹری سے واپس گھر جا رہے تھے۔ تقریباً 9 کا ٹائم ہو رہا تھا، ہم لوگ اوور ٹائم پہ رکے ہوئے تھے۔ اوور ٹائم سے فارغ ہو کے ہم لوگ 9 بجے کمپنی سے نکلے۔ ہم لوگ 3 بائک میں ہم لوگ 2 لڑکے نکلے تھے۔ کاری تھا انچارج ہے ہم لوگوں کا، تو ہم لوگ ساتھ تھے۔ ہم لوگ تو گھر پہنچ گئے تھے، پیچھے سے کال آیا کہ پتہ چلا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو ہم لوگ پھر واپسی آئے، دیکھے کنٹینر ڈرائیور تھا، کنٹینر وہ میرے خیال سے ریورس وغیرہ کر رہا تھا۔ تو یہ لوگ راستہ دیکھ کے جا رہے ہوں گے، وہ زیادہ دبا دیا تو یہ لوگ گاڑی کے نیچے ہی آ گئے۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا اور تھا، وہ ہمارا ہیلپر ہے، اس کا بازو ٹوٹا ہے اور سر میں نے چوٹ آئی ہے اس کی۔ یہ تو اگلے مہینہ 25-26 تاریخ کا ڈیٹ تھا، اگلے مہینے ان کی شادی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے چھوٹے بھائی کی بھی شادی تھی، عثمان نام۔ شہر قائد میں ہیوی وہیکل بے لگام، سپر ہائی وے ٹول پلازا کے قریب ٹرالر کی ٹکر سے شہری جاں بحق، متوفی کی شناخت نہ ہو سکی، اسپتال منتقل۔ ٹرالر اور ڈرائیور کو پولیس نے تحویل میں لے لیا۔ شہر قائد میں ہیوی وہیکل بے لگام ہیں، سپر ہائی وے ٹول پلازا کے قریب ٹرالر کی ٹکر سے ایک اور شہری جاں بحق ہو گیا، متوفی کی شناخت نہیں ہو سکی۔ ماڑی پور ہاکس وے روڈ کے قریب ٹریفک حادثے میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق، 10 سالہ بچہ زخمی۔ متوفی کی شناخت 17 سالہ متی اللہ کے نام سے ہوئی۔ پولیس حکام کے مطابق موٹر سائیکل سوار تیز رفتاری کے باعث ٹرالر کے پیچھے کے ٹائروں سے ٹکرا گیا۔ ٹرالر ڈرائیور دلاور خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ٹرالر کو تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا گیا۔ لاش اور زخمی کو ضابطے کی کارروائی کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈکیتی، مزاحمت، ذاتی دشمنی یا وجہ کچھ اور، نیو کراچی سیکٹر 11D میں فائرنگ سے 49 سالہ شخص کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 3 ملزمان نے مقتول کو رکنے کا اشارہ کیا، نہ رکنے پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ اہل خانہ کے مطابق مقتول کی 2 شادیاں تھیں جو طلاق پر ختم ہوئیں۔ اسامہ ملک کی رپورٹ۔ روشنیوں کے شہر میں ایک اور جان لے لی گئی۔ کراچی سیکٹر 11D جنیجو جماعت خانے کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جہاں 49 سالہ شکیل ولد اللہ رب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ SHO سعود احمد کے مطابق 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 3 افراد نے شہری کو رکنے کا اشارہ کیا، مگر نہ رکنے پر فائرنگ کر دی۔ مقتول سے کوئی چیز نہیں چھینی گئی، جیب میں موجود رقم اور دیگر سامان موجود ہے۔ 2 موٹر سائیکلوں پر 3 ملزمان آئے ہیں، 70 موٹر سائیکل تھی، اور آتے ہی انہوں نے اس کو شکیل کو بولا رک، تو یہ نہیں رکا اور اس کو جو انہوں نے ایک فائر کیا جس سے اس کے پیٹ میں گولی لگی ہے۔ دوران علاج اس کا انتقال ہو گیا، یہ وفات پا گیا۔ اور مزید محرکات کے اوپر جو ہے وہ پولیس ہر پہلو سے تفتیش کر رہی ہے۔ اس کی جیب میں جو بھی پیسے وغیرہ جو بھی چیزیں تھیں وہ سب موجود ہے، اور یہ بھٹے کا ٹھیلا چلاتا تھا۔ مقتول کے دوست نے بتایا کہ واقعے کے وقت 3 افراد موجود تھے۔ جیسے ہی موٹر سائیکل سوار ملزمان آئے تو 2 افراد بھاگ گئے، جبکہ شکیل وہیں کھڑا رہا، جسے گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا۔ وہ دونوں سمجھ گئے کہ ڈکیٹ ہیں، وہ دونوں بھاگ گئے۔ پھر جیسے وہ نکلے ہیں، اس نے پتہ نہیں مزاحمت کی تو انہوں نے ڈائریکٹ آ کے اس کو فائر کیا۔ مزاحمت پہ ہمارا دوست شکیل ولد رب نواز جاں بحق۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ مقتول نے 2 شادیاں کی تھی جو طلاق پر ختم ہوئی۔ شکیل کا کوئی بچہ نہیں اور نہ ہی اس کی کسی سے کوئی دشمنی تھی۔ پولیس کو جائے وقوع سے 30 بور کا ایک خول ملا ہے اور لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر کے اطراف کی CCTV فوٹیجز حاصل کی جا رہی ہیں۔ کیمرامین امجد کے ساتھ اسامہ ملک، سٹی 21۔ گلستان جوہر اور نیو کراچی میں فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ڈیفنس میں موبائل فون کی دکان میں لاکھوں روپے کی لوٹ مار کی CCTV سامنے آ گئی۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے لوٹا ہوا سامان برآمد کر لیا۔ اسامہ ملک کی رپورٹ۔ شہر قائد میں جرائم کا سلسلہ جاری۔ نیو کراچی سیکٹر 11D میں جنیجو جماعت خانے کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 3 ملزمان نے 49 سالہ شکیل ولد اللہ رب کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق مقتول نے رکنے کا اشارہ نظر انداز کیا، جس پر ملزمان نے فائرنگ کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول سے کوئی سامان یا رقم نہیں چھینی گئی۔ جائے وقوع سے 30 بور کا ایک خول ملا ہے۔ گلستان جوہر بلاک 1 کے قریب فائرنگ سے ایاز نامی شخص جاں بحق ہوا۔
पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना है। फायरिंग करने वाले मुलजिम शहबाज को हिरासत में ले लिया गया। डिफेंस बदर कमर्शियल में गुज़श्ता शब मोबाइल फोन की दुकान में डकैती का वाकया पेश आया। 3 मुसल्लह मुलजिमान ने दुकान में दाखिल होकर असलहे के जोर पर मालिक और अमले को यरगमाल बनाया। मुलजिमान ने दुकान के मालिक को पिस्तौल के बट मारकर जख्मी कर दिया। मुलजिमान दुकान से 38 कीमती मोबाइल फोन, 80,000 रुपए नकदी और DVR कैमरा लूट कर फरार हो गए। डकैती की CCTV सिटी 21 ने हासिल कर ली, जिसमें तीनों मुलजिमान को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस ने मुलजिमान हारिस, अयान अली, वाजिद और नौमान गफार को गिरफ्तार कर लिया। कैमरामैन अमजद के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। कैफाई इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। मलेशिया से रिपोर्ट होने वाले मुसाफिर को हिरासत में ले लिया गया। मुसाफिर के पासपोर्ट पर बैरून मुल्क रवानगी की जाली स्टैंप लगी हुई थी। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुसाफिर फैसल हुसैन फ्लाइट नंबर OD 158 के जरिए मलेशिया से कराची एयरपोर्ट पहुंचा, जिसका ताल्लुक सियालकोट से है। सिस्टम में स्टैंप के हवाले से किसी भी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। किमाड़ी मौजको पुलिस ने खुफिया इत्तला पर अहम कार्रवाई की, जिस दौरान लाखों रुपए मालियत की 10 किलो से ज़ायद अफीम बरामद कर ली गई। SSP किमाड़ी के मुताबिक मुलजिमा नायला सूबाई सतह पर मनशियात की तरसील में मुलविस थी। उसके बैग से 10 किलो से ज़ायद अफीम बरामद हुई। यह अफीम अफगानिस्तान से कराची स्मगल की जा रही थी, जो शहर के अंदरूनी इलाकों में तकसीम की जाना थी। 2025 भी जराइम के हवाले से कराची वालों पर भारी रहा। पुलिस हुकाम जराइम में कमी के दावे तो करते रहे, मगर शहरी सड़कों पर लुटते और जाने गंवाते रहे। रवां साल 60,000 से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई, जबकि डकैती में मुज़ाहमत पर 85 शहरी कत्ल हुए। पुलिस सब अच्छा के दावे करती रही, लेकिन मुसल्ला और गैर मुसल्ला मुलजमान कहर बनकर शहरियों पर टूटे। उसामा मलिक की रिपोर्ट। शहर कायद में 2025 में कोई इलाका मुलजमान की पहुंच से दूर नहीं रहा। पुलिस सब अच्छा है के दावे करती रही, लेकिन मुसल्ला और गैर मुसल्ला मुलजमान कहर बनकर शहरियों पर टूटे। 60,000 से जायद मुख्तलिफ नौइयत की वारदातें हुई। मोटरसाइकिल लिफ्टर्स ने सबसे ज्यादा कार्रवाइयाँ की। 35,000 से जायद मोटरसाइकिलें चोरी हुई, जबकि असलहे के जोर पर 6,000 से जायद मोटरसाइकिलें छीन ली गयी। शहरियों को तकरीबन 17,000 से जायद मोबाइल फोन से भी महरूम होना पड़ा, जबकि कार लिफ्टर्स ने भी वारदातें जारी रखी। मुख्तलिफ पार्किंग्स और घरों से तकरीबन 1800 कारें चोरी हुई और 300 कारें असलहे के जोर पर छीन ली गयी। मुख्तलिफ जराइम में 530 से जायद अफराद कत्ल हो गए, जबकि डकैती मुज़ाहमत के दौरान 85 अफराद जान से हाथ धो बैठे। गुज़िश्ता 3 माह की बात की जाए तो सितंबर में 5,501, अक्टूबर में 5,591 और नवंबर में मामूली कमी के साथ 4,761 वारदातें हुई। पिछले साल के मुकाबले में वारदातों में मामूली कमी देखी गई, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने में सुस्त रवि दिखाई। SSP सेंट्रल ज़ीशान शफीक सिद्दीकी ने कहा कि वारदातों में मुख्तलिफ शहरों से आए मुलजिमान मुलव्विस होते हैं। ये भी बताया कि रवा साल 250 पुलिस मुकाबलों में 23 डाकू मारे गए। SSP सेंट्रल के मुताबिक डकैती मुज़ाहमत पर 11 हलाकतें हुई और वो केसेस हल हो गए, जबकि जख्मी होने वालों की तादाद में भी 50% कमी वाक़ई हुई। हर साल पुलिस नई हिकमत अमली बनाती है ताकि अगले साल वारदातें कम हों, लेकिन शहर पर ऐसा लगता है कि मुलजिमान मुकम्मल तौर पर काबिज हैं और शहरी और पुलिस दोनों बेबस हैं। कैमरामैन इब्राहिम के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। ताजरों और बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियां मिलने पर इजहार तशवीश। मुत्तहिदा पाकिस्तान के फारूक सत्तार ने खबरदार किया कि अगर सूबाई हुकूमत ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया तो हालात मजीद खराब होंगे। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। भत्ताखोरी, जमीनों पर कब्जे समेत शहर में बदअमनी की लहर। मुत्तहिदा पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बहादुराबाद मरकज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में फारूक सत्तार बोले, आबाद के चेयरमैन, बिल्डर्स और डेवलपर्स को भत्ते की पर्चियां मिलने से मुतालिक वजीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो को भी आगाह कर चुके हैं। ताजरों से बिला किसी खौफ करोड़ों रुपए का भत्ता मांगा जा रहा है। कब्जा माफिया शहर में एक बार फिर सर उठा रही है। वजीर आजम से लेकर वफाकी वजीर दाखिला, सूबे सिंध के वजीर आला बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, उन सब को दुहाई दी, उन सब को पुकारा है, उन सब को SOS कॉल दिए कि सेव अवर सोल्स। भत्ताखोरी की इफरीत और लानत ने एक बार फिर शहर कराची में बड़ी ढिठाई के साथ सर उठाया है। फारूक सत्तार ने मजीद कहा कि जिन लोगों ने ताकतवर लोगों से ताल्लुकात हैं वो भी पैसे देकर काम कराने पर मजबूर हैं। अगर सूबाई हुकूमत ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया तो हालात मजीद खराब होंगे।
جہاں ہماری ضرورت ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم صوبائی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم تعاون. لیکن یہ کہ اب یہ اگر یہ پھر سرمایہ چلا تو جائے گا لیکن اتنی آسانی سے واپس نہیں آئے گا. 1 مہینے کا نوٹس دیا انہوں نے, 1 مہینے کا. ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار نے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کو مسائل کا حل قرار دیا اور کہا کہ اگر 28ویں ترمیم میں آرٹیکل 140A کو شامل کر لیا گیا اور نئے انتظامی یونٹس بن گئے تو پاکستان 5 سال میں ترقی کے تمام ریکارڈ توڑ دے گا. کیمرہ مین حارث شعیب مختار, سٹی 21. شہر میں ترقیاتی کاموں پر 30 ارب روپے خرچ ہونے جا رہے ہیں. جیالے میئر نے بڑی خوشخبری سنا دی. خمیسو گوٹ میں سیوریج لائنوں کے افتتاح کے موقع پر بولے شہر کے تمام بلدیاتی مسائل حل کریں گے. شعیب مختار کی رپورٹ. خمیسو گوٹ کے مسائل حل. جیالے میئر نے 20 کروڑ روپے کی لاگت سے مختلف منصوبوں کا افتتاح کر دیا. خمیسو گوٹ UC 6 میں سیوریج نظام کی بحالی کے بعد سڑک کی افتتاحی تقریب. میئر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ 20 کروڑ روپے کی لاگت سے اس علاقے کی سیوریج لائن اور سڑک کا تعمیراتی کام کیا گیا. سبا پمپ اسٹیشن اور اجمیر نگری پمپنگ اسٹیشن کی اثر و تعمیر کا کام کرنے جا رہے ہیں. آج اس کا افتتاح کر کے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم پمپنگ اسٹیشنز پہ جا رہے ہیں, چاہے وہ سبا پمپنگ اسٹیشن ہو, اجمیر نگری کا پمپنگ اسٹیشن ہو, جس کی اثر و تعمیر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کرنے جا رہے ہیں. مرتضی وہاب نے خوشخبری سنائی کہ شہر میں ترقیاتی کاموں پر 30 ارب روپے خرچ کرنے جا رہے ہیں. 30 ارب روپے اس سال بلدیہ عظمیٰ کراچی کی گلی محلوں کی سڑکوں کو ٹھیک کرنے کے لیے خرچ کر رہی ہے تاکہ ایک عام آدمی کے مسائل کو حل کر سکے. میں میڈیا کے دوستوں کو بتانا چاہوں گا, کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے, صنعتی کیپٹل ہے. کل صنعت کاروں کو بلا کے وزیر اعلیٰ سندھ نے 9.25 ارب روپے کراچی کے 7 صنعتی زونز کو دینے کا اعلان کیا ہے. مرتضی وہاب نے مخالفین کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. کہا کہ سڑکوں کو بلاک کر کے معلوم نہیں لوگ کون سے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. کیمرہ مین حارث علی کے ساتھ شعیب مختار, سٹی 21. ناظرین, شادیوں کا سیزن عروج پر ہے مگر فرنیچر مارکیٹ میں خریداروں کی کمی تاجروں کے لیے باعث تشویش بن گئی. مہنگائی نے عام آدمی کی قوت خرید متاثر کی ہے. بسیم افتخار کی رپورٹ. منظور کالونی کی مشہور محمدی فرنیچر مارکیٹ, جہاں کبھی شادیوں کے سیزن میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی, آج وہاں پر سناٹا ہے. شو رومز میں رکھے مہنگے صوفے اور بیڈ سیٹ موجود لیکن خریدار غائب. محمدی فرنیچر مارکیٹ کے صدر چودھری ذیشان گجر کہتے ہیں کہ شادیوں کا سیزن ہونے کے باوجود سیل نہ ہونے کے برابر ہے. خریدار قیمتیں سن کر پریشان ہو جاتے ہیں. اس ٹائم حالات ہیں وہ معیشت کے بہت تباہ کن ہیں اور مہنگائی جو ہے وہ عروج کے اوپر ہے. اس ٹائم جب ہمارے یہاں پہ کوئی بھی کسٹمرز آتے ہیں تو وہ یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے اپنا بجٹ دیکھتے ہیں. لوگوں کا بجٹ اتنا ہے نہیں, مہنگائی جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہی ہے. اس ٹائم مال مہنگا ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ والدین اپنی بچیوں کو وہ سہولتیں نہیں دے سکتے جو وہ دینا چاہتے ہیں. تاجر ملک راشد کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال تو ختم ہو گئی مگر اس کے اثرات اب بھی برقرار ہیں. ہڑتال سے جو انہوں نے ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال ہوئی ہے, اس میں جو فرنیچر کا یہ جو ہمارا مال سپلائی آ رہا تھا اس سائڈ سے, یہ سمجھ لیں کہ بلیک ریٹ پہ چلا گیا. ہر شیٹ پہ 200-300 روپے بڑھ گئے ہیں. فوم بھی نہیں ادھر سے جو آ رہا ہے ہمارا پنجاب کی سائڈ سے, کشمیر کی سائڈ سے فوم آتا ہے, اس کے ریٹس بڑھ گئے ہیں. تاجروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فرنیچر سیکٹر کو سبسڈی دی جائے تاکہ نہ صرف کاروبار بحال ہو بلکہ عام آدمی بھی آسانی سے فرنیچر خرید سکے. کیمرہ مین امجد علی کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21. مانیٹری پالیسی میں شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کمی پر سرمایہ کار سرگرم نظر آئے. دسمبر کے تیسرے ہفتے میں پاکستان سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 1539 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,71,404 کی سطح پر بند ہوا. اشرف خان کی رپورٹ. پاکستان سٹاک مارکیٹ کا زبردست کم بیک. مانیٹری پالیسی کے اثرات نے کاروبار میں نئی جان ڈال دی. سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو گیا. دسمبر کے تیسرے ہفتے میں 100 انڈیکس مزید 1539 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,71,404 کی سطح پر بند ہوا. ہفتے کے دوران 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,72,674 جبکہ کم ترین سطح 1,69,230 رہی. اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ شرح سود میں کمی کر کے 10.5% کرنے کے فیصلے کو مارکیٹ نے مثبت لیا, جبکہ نومبر
में करंट अकाउंट खसारे से सरप्लस होना भी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे के बाइस बना। मार्केट का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यूसली जो है ना वो बेहतर होता जा रहा है। मार्केट में वॉल्यूम है वो भी काफ़ी अच्छे बिल्ड हो चुके हैं। उसका जो रीज़न थी वो पॉलिसी रेट अनएक्सपेक्टेड ठीक उसका ड्रॉप हो जाना था। उसके बाद जो आपके करंट अकाउंट नंबर आए हैं ये काफ़ी बेहतर हैं और ओवरऑल जो पोजीशन थी इस वीक काफ़ी बेहतर रही। 2500 पॉइंट से ऊपर जो मार्केट है ऊपर हो चुकी है और इसका तसलसल भी अगले हफ्ते भी शायद नजर आ सकता है। इसकी बेसिक वजह यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मतलब मरकजी बैंक ने हमारी पॉलिसी रेट में भी कट मारा है और यह है कि अब करंट अकाउंट भी जो है प्लस हो गया है, सरप्लस हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 249 अरब रुपए मालियत के 4 अरब 80 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जबकि एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 235 अरब रुपए इजाफे के साथ 19,457 अरब रुपए तक पहुंच गई। अशरफ खान, सिटी 21। सोना फिर महंगा। 1 तोला सोना कीमत 1300 रुपये और 1 तोला चांदी की 139 रुपये बढ़ गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी सराफा बाजार में सोना $13 महंगा होकर $4,338 फी औंस पर पहुंच गया। इस इजाफे का असर मुकामी सराफा मार्केट में भी हुआ, जिससे 1 तोला सोना 1300 रुपये महंगा होकर 4,56,162 रुपये का हो गया। साथ ही तलब पर 1 तोला चांदी 139 रुपये इजाफे से 6,987 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक्सपो सेंटर में जारी फर्नीचर एक्सपो का आज दूसरा रोज़ है, जहां मुल्की और गैर मुल्की फर्नीचर ब्रांड्स की शानदार नुमाइश जारी है। एक्सपो में जदीद डिज़ाइन और नित नए मसनूआत शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। मज़ीद इस रिपोर्ट में। कराची एक्सपो सेंटर में मुनक्किदा फर्नीचर एक्सपो का आज दूसरा रोज़ है, जहां मुल्की और गैर मुल्की मारूफ फर्नीचर ब्रांड्स ने अपने जदीद और मुनफरिद डिज़ाइंस नुमाइश के लिए पेश किए हैं। एक्सपो के दूसरे रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फर्नीचर से वाबस्ता कारोबारी शख्सियात भी नुमाइश में दिलचस्पी लेती नजर आई। बेडरूम, लिविंग रूम, ऑफिस और इंटीरियर डिज़ाइन के जदीद आइडियाज़ नुमाइश का हिस्सा हैं। फर्नीचर एक्सपो के दूसरे रोज़ अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने एक्सपो का दौरा किया और रिबन काट कर नुमाइश का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना भी किया। और इसी तरह जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो कंज्यूमर्स हैं उनको एक छतरी तले लाने का एक खूबसूरत इम्तिजाज है कि आप एक ही रूफ में कंज्यूमर भी मौजूद होते हैं और साथ साथ वो सारे स्टेक होल्डर्स भी मौजूद होते हैं कि जिनका ताल्लुक इस फर्नीचर एक्सपो से होता है, फर्नीचर के कारोबार से होता है, इसकी इंडस्ट्री से होता है, वो सारे मौजूद होते हैं। मुनम जफर ने कहा कि कराची में फर्नीचर एक्सपो जैसे इवेंट्स मकामी सनत को फ़रोग मिलता है, बल्कि कारीगरों और नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौके भी पैदा होते हैं। ऐसे मस्बत और तख्लीकी इवेंट्स शहर की शनाख्त को उजागर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है, यहाँ बेहतरीन कारीगर मौजूद हैं जो इस काम को अंजाम दे सकते हैं। अगर हुकूमती सपोर्ट हासिल हो, हुकूमत इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे, यहाँ लोगों को टैक्स में रियायत दी जाए और इसी तरह कर्जे मुहैया किए जाएं लोगों को, ताकि इस पूरे काम को जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। मुंतज़मीन के मुताबिक फर्नीचर एक्सपो का मकसद मकामी सनत को फ़रोग देना और आवाम को जदीद रुझानात से रोशनास कराना है। कराची के एक्सपो सेंटर में वर्ल्ड बुक फेयर पूरी आबोताब के साथ जारी है। तीसरे रोज़ के किताबों से मोहब्बत करने वालों के साथ छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए तलबा की बड़ी तादाद भी पहुँच गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची के एक्सपो सेंटर में इल्म और हिकमत के मोती बिखर गए। ये मनाजिर हैं वर्ल्ड बुक फेयर के, जहां तीसरे रोज भी किताब से मोहब्बत करने वालों का हजूम नजर आया। इनमें ज्यादा तादाद इन तुलबा की थी जो छुट्टी का फायदा उठाकर कुतुब मेले को देखने चले आए। वफाकी वजीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने भी बुक फेयर का दौरा किया। गुफ्तगू में कहा, कराची छोटा पाकिस्तान है जो बड़े पाकिस्तान को पालता है, जिसकी शनाख्ती कौमी शनाख्त है, जिसके रहने वालों की तहजीब ही कौमी तहजीब है, यहाँ के रहने वालों की ज़बान ही कौमी ज़बान है। ये एक छोटा पाकिस्तान है जो बड़े पाकिस्तान को पालता भी है। माशाअल्लाह ये चलता है तो पाकिस्तान चलता है। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर भी कुतुब मेले पहुंचे और इसको कराची की शनाख्त करार दिया। कराची की पहचान बन गया है और ख़ास तौर पे वो लोग के जो किताब से मोहब्बत रखते हैं, इल्म से मोहब्बत करते हैं,
ان کے لیے سال میں یہ ایک میلہ جو ہے وہ اس کے نتیجے کے اندر ان کی علمی پیاس بجھتی ہے۔ 5 روزہ کتب میلہ پیر تک جاری رہے گا۔ اس بار ملکی اور غیر ملکی پبلشرز نے 350 سے زائد اسٹالز لگائے ہیں، جن پر سجی ہزاروں کتابیں علم کی متلاشی کے منتظر ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں نمائش چورنگی کے قریب ہے۔ ادارے اور اسکول میں خصوصی بچوں کے لیے سالانہ اسپورٹس ڈے کا انعقاد کیا گیا۔ والدین، اساتذہ اور ادارے کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ محمد حماد کی رپورٹ۔ اداریوں اسکول میں خصوصی بچوں کے لیے سالانہ اسپورٹس ڈے کا شاندار انعقاد کیا گیا، جس میں 500 سے زائد خصوصی طلبہ و طالبات نے شرکت کی اور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اسپورٹس ڈے کے دوران پی ٹی ڈسپلے اور دوڑ کے مقابلے ہوئے۔ خصوصی بچوں نے بہترین کارکردگی دکھائی اور حاضرین کے دل جیت لیے۔ اسکول پرنسپل موزینہ کہتی ہیں کہ ہر سال خصوصی بچوں کے لیے اسپورٹس ڈے کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں طلبہ و طالبات کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے اور ان میں خود اعتمادی و مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے۔ ہر سال ہمارے یہاں آرگنائز ہوتے ہیں اور ہر سال اسی طرح پنجابی چیریٹیبل فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس کو اسپانسر کرتی ہے۔ یہ سارے طلبہ ہمارے اسکول کے ہیں۔ ہمارے یہاں 2 طرح کی ڈسیبلٹیز پہ کام ہوتا ہے، بلائنڈ اور ڈیف۔ تو یہ جتنے بچے ہیں یا تو بلائنڈ ہیں یا ڈیف ہیں۔ ہمارے پاس 800 سے زیادہ طالبات ہیں اور تقریباً 300 لوگوں نے حصہ لیا۔ چیئرمین انٹر بورڈ فاخر محمد لاکھو بولے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ بچے بھی عام بچوں کی طرح بہترین پرفارمنس دکھا رہے ہیں۔ ادارے کا یہ اقدام واقعی قابل تحسین اور خوش آئند ہے۔ پہلی مرتبہ میرے بورڈ میں پہلی پوزیشن بچے نے اس کے ادارے کے بچے نے لیے۔ ناؤ ہی از اسٹڈنگ ان این ڈی یونیورسٹی ان کمپیوٹر سائنس۔ آپ اسے دیکھیں نا، اس سے یہ بچے عام بچوں سے کم نہیں ہیں۔ اسپورٹس ڈے کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے بچوں میں انعامات اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ نیشنل کوچنگ سینٹر میں دوسرے امپاور نیشنل ویمن ٹورنامنٹ میں بیڈمنٹن اور والی بال کے مقابلے جاری۔ ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والی لڑکیوں نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ محمد حماد کی رپورٹ۔ کی بیٹیوں کو بااختیار بنانے کا مشن۔ نیشنل کوچنگ سینٹر میں وومین بیڈمنٹن اور والی بال امپاورڈ ٹورنامنٹ کے مقابلے، ملک بھر کی کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ کھیل کے دوران ٹیم ورک اور اسپورٹس اسپرٹ دیکھنے کو ملی۔ کھلاڑیوں نے ایونٹ کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ وہ آگے جا کر ملک کا نام روشن کریں گے۔ ہم لوگ سنسیٹ کلب سے آئے ہیں اور انڈر 13 کیٹیگری میں حصہ لے رہے ہیں اور یہاں کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے۔ مجھے بیڈمنٹن میں بہت مزہ آتا ہے، میرا پسندیدہ اسپورٹ ہے۔ مجھے نیکسٹ لیول پہ اس کو لے کر جانا ہے یونیورسٹی کالج میں، اور انشاءاللہ میں نیشنلز میں کروں گی۔ اچھا، میں سب سے پہلے تو میں امپاور جیز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے انیشیٹو لیا کہ وومنس کو آگے سپورٹ ملے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، میں امپاور والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے بیڈمنٹن یہاں پہ کھیلنے کا موقع ملا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں پر آ کے اچھے اچھے پلیئرس کھیلنے آئے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس طرح لڑکیوں کو اور بھی موقع ملے۔ امپاور کی جانب سے منعقد کیا گیا یہ ایونٹ خواتین کھلاڑیوں کو قومی سطح پر خود بنوانے کا بہترین پلیٹ فارم فراہم کر رہا ہے۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔